Dear visitors, Assalamu alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 20 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 20 شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبق نمبر 20 سے پہلے سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز دیکھ لیں۔ اس سے آپ کو سبق نمبر 20 پڑھنے میں اور سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ ان تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ سبق نمبر 20 شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 20 کا نام ہے متفرق قواعد۔ متفرق قواعد کا مطلب ہے مختلف قاعدے۔ نمبر 1، اظہار مطلق۔ اب اظہار مطلق کسے کہتے ہیں؟ ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان 4 کلمات میں غنہ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے سبق نمبر 14 میں ادغام کے متعلق پڑھا تھا کہ اس کے کیا اصول ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے جب کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ لام اور را اس پر غنہ نہیں کرتے، باقی 4 حروف پر غنہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نون ساکن کے بعد یا اسی کلمے میں آیا ہے جس وجہ سے غنہ نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ دال نون پیش دن، یا الف زبر یا دنیا، با نون پیش بن، یا الف زبر یا بن، یا نون 2 پیش نن، بن یا نن، صاد نون زیر صن، واو الف زبر وا، صن وا، نون 2 پیش نن، سن وا نن۔ اب آپ نے دیکھا ہے ہم نے ان تینوں حروف میں غنہ نہیں کیا۔ قاف نون زیر قن، واو الف زبر وا، قن وا، نون 2 پیش نن، قن وا نن۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا اصول یا قاعدہ یہ ہے سکتہ۔ اب سکتہ کسے کہتے ہیں یا سکتہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، یعنی آپ ایک لفظ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے رکنا ہے صرف 1 سیکنڈ کے لیے، لیکن اس دوران آپ کا سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، سانس جاری رہے، 1 سیکنڈ کی خاموشی کرنی ہے۔ جیسے واو زبر وا،
قاف یا زیر قی وقی لام زبر لا وقیلا میم نون زبر من وقیلا من را الف زبر را قاف دو زیر قن راقن. اب یہاں پہ ہم سکتہ کریں گے وقیلا من راقن. کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا با لام زبر بل کلا بل را الف زبر را کلا بل را نون زبر نا رانا. اب یہاں پہ سکتہ کریں گے کلا بل رانا. میم نون میم زیر میم میم را زبر مر ممر قاف زبر قا ممر قا دال زیر دی ممر قدی نون الف زبر نا ممر قدینا. ہا کھڑی زبر ہا ذال الف زبر ذا ہاذا. اب یہاں پہ سکتہ کریں گے ممر قدینا ہاذا. عین زیر عی واو زبر وا عیوا جیم دو زبر جن عیوا جن. قاف یا زبر قیش یا زیر جی قیجی میم دو زبر من قیجی من. اب سکتہ کریں گے عیوا جا قیمن. اگلا اصول یہاں پہ صاد ہے اس کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے. ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے. نمبر 1 کلمے میں اور نمبر 2 کلمے میں صرف سین پڑھیں. نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے. نمبر 4 کلمے میں صرف صاد پڑھیں. جیسے یہاں پہ نمبر 1 کلمہ دیا گیا ہے یا با زبر یب سین پیش سو یب سو طا پیش تو یب سو تو. نمبر 2 کلمے میں یہاں پر بھی سین پڑھیں گے با سین زبر بس طا زبر طا بس طا تا دو زبر تن بس طا تن. یہاں پر صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے. حمزہ میم زبر ام ہا پیش ہو ام ہو میم لام پیش مل ام ہو مل میم پیش مو ام ہو مل مو. صاد یا زبر صی ام ہو مل مصی طا زیر طی ام ہو مل مصی طی. را واو پیش رو ام ہم المسیطرون. نون زبر نا ام ہم المسیطرون. با زیر بی میم پیش مو بیمو. صاد یا زبر صی بمصی. طا زیر طی بمصیطی. را دو زیر رن بمصیطرن. اگلا اصول تسہیل. تسہیل کسے کہتے ہیں یا تسہیل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟
تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے۔ امالہ، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے یعنی رے، قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ ہم اس کو رے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ۔ اب اس حمزہ کو ہم دوبارہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ جو حمزہ عین زبر آ ہے اسی کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ حمزہ عین زبر آ، جیم زبر جا، اعجا، میم یا زیر مج، اعجمج، یا واو دو پیش یوں، اعجمیٌ، واو زبر و، اعجمیٌ و، عین زبر ع، اعجمیٌ و، را زبر را، اعجمیٌ و عرا، با یا زیر بیش، یا دو پیش یون، اعجمیٌ و عربیٌ۔ یہاں پر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، امالہ والی را کو ہم رے پڑھیں گے، قطرے کے رے کی طرح۔ میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا بئس الاسم الفسوق کو، اس کلمے میں ہم نے لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف کو نہیں پڑھنا بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں گے، جیسے با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئسا، لام سین زیر لس، بئسا لس، میم لام پیش مل، بئسا لسم ال، فا پیش فو، سین واو پیش سو، فسو، قاف پیش قو، فسوق، بئس الاسم الفسوق۔ ان کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعجمی و عربی مجریہا، بئس الاسم الفسوق۔ اس لائن کو بھی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ وقیل من راق، کلا بل ران، من مرقدنا ھذا، عوجا قیما۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق نمبر 20 مکمل ہوا۔ آپ بھی اس سبق کی مشق اور دہرائی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔